بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے صدقہ، سود اور قیامت کے دن اس سے متعلق جواب دہی کے بارے میں کچھ بہت ہی اہم اور بہت واضح احکام دیے ہیں؟ آج کے سبق میں جن آیات پر ہم گفتگو کریں گے، اللہ رب العزت قرآن شریف کی ان آیات کے اندر ایک نہایت سنجیدہ تنبیہ فرما رہے ہیں سود سے متعلق، کہ یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسی برائی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے نافرمانوں کے لیے اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان آیات کے اندر اللہ رب العزت یہ بھی ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ آپ سب نے لوٹ کر اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے اور وہاں پر ہر عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو مزید وقت ضائع کیے بنا ہم اب قرآن شریف کی طرف بڑھیں گے اور متعلقہ آیات کا ترجمہ کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد اس کلاس کے اندر لفظ بلفظ ترجمے کو سمجھانا ہے، تاکہ عام آدمی جو ہے وہ قرآن شریف کے ترجمے کو سمجھ سکے اور سن سکے کہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارے یہ اسباق اللہ رب العزت ان کو اپنے یہاں مقبولیت کا شرف بخشے۔ ایک چھوٹی سی کاوش ہیں، اور میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اسی کے اندر ہمارے لیے بخشش کا کوئی ذریعہ پیدا فرما دیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست اقارب اور اعزاء کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کریں۔ یہاں پر ہم انشاءاللہ اور بہت سے دینی سلسلے عنقریب شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ تمام اعمال جو ہیں ہمارے میزان عمل کے اندر جو ہے ان کو بوجھ والا بنائے، اور یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو باللیلی رات کے اوقات کے اندر، والنہاری اور دن کے اوقات میں، سرا وعلانیہ خفیہ طریقے سے بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدگی میں، وعلانیہ اور کھلا مکھلا بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ خرچ کرنا علانیہ ہو یا پوشیدگی میں ہو، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو پس یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ الذين يأكلون الربا، اور وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو، ربا کہتے ہیں سود کو، اور سود جو ہے وہ مال ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی قرض دیں اور اس قرض پر اس سے جو ہے وہ کچھ نفع لیں، تو وہ قرض کے بدلے میں جو نفع آئے گا وہ سود کہلاتا ہے، اور شریعت میں یہ ممنوع ہے، حرام ہے۔ تو اسی سے متعلق یہاں بات چل رہی ہے کہ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا مگر یہ کہ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر یہ کہ اس شخص کی طرح کہ جس کو پاگل بنا دیا ہو شیطان نے، من المس چھو کر۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا،
یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ کہا، یعنی اہل مکہ نے یہ اور کفار نے یہ کہا، انما البیع مثل الربا، کہ بھئی یہ جو ہے سود کو تو حرام کہتے ہیں، اور خرید و فروخت کے ذریعے سے، یعنی 2 روپے کی چیز لائی 3 کی بیچ دی تو اس پہ جو منافع ہے اس کو جائز کہتے ہیں۔ تو سود اور ربا میں کیا فرق ہے؟ وہاں پہ تو 2 درہم دے کر میں اس پہ سود لے رہا ہوں، اضافہ لے رہا ہوں، یہاں پہ 2 روپے کی چیز بیچ کر اس پہ 1 روپے لے رہا ہوں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ سود اور خرید و فروخت ایک جیسے ہیں؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العزت نے بیع کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اور ربا کو تم پر حرام فرما دیا ہے۔ تو کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ یہ دونوں برابر ہیں، ایک جائز ہے اور ایک ناجائز ہے؟ فمن جاءه موعظة من ربه، پس جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی من ربه، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور پھر وہ رک گیا، سود کے احکام آ گئے اور لوگوں نے سود پر پیسہ دیا ہوا تھا، تو جب یہ نصیحت آ گئی فانتہا اور وہ رک گئے، فلاح ما سلف، تو اس شخص کے لیے ہے ما سلف، جو وہ پہلے ماضی میں لے چکا سود کے طور پر، وہ امرہ الی اللہ، اور اب اس میں جو ہے انسان کو اپنے دل کے اندر کسی قسم کی ملامت نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ اب اللہ کے پاس چلا گیا، وہ امرہ الی اللہ، اور جو ما سلف میں، جو ماضی میں جو کچھ لیا تھا، اس کا معاملہ اللہ کے ہاں۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، ہاں اب جو شخص لوٹے گا اس سود کے معاملے کی طرف، فاولئک اصحاب النار، تو ہوں گے وہ لوگ جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کفار نے اس کا انکار کیا تھا، تو یہ انہی کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص لوٹا اس کی طرف، یعنی کفار، فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ ہو گئے جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت سود کو گھٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور جو ہیں بڑھاتے ہیں صدقہ دینے سے، ویربی، اور بڑھاتے ہیں الصدقات، صدقے کو، واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے ہر شخص کو جو ناشکرا ہے اور گناہ گار ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم فرمائی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ یہ آمنوا اتقوا اللہ اس کو پڑھتے ہیں، اور اگر آمنوا پہ رکے گا کوئی شخص تو اس کو اتقوا اللہ پڑھیں گے۔ پھر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی، جو باقی رہ گیا، من الربا، سود میں سے، سود کے جو معاملات تم نے کیے ہوئے تھے اور پیسے تم نے سود کی رقم لینی تھی تو اس کو چھوڑ دو، سود کا جو پیسہ باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہیں کرتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّہِ، تو سن لو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہے رؤوس اموالکم، تمہارے مال کا اصل، یعنی اصل رأس المال جس کو کہا جاتا ہے، جو پیسے تم نے انویسٹ کیے تھے، جو تم نے ادھار پہ دیے تھے، تو وہ جو اصل پیسے تم نے دیے تھے وہ تو تمہارا حق ہے، اس کو تم لے لو، اور یہ جو زیادتی ہے اس کو چھوڑ دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ ہی تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ،
اور وہ شخص جس کو تم نے سود پہ پیسہ دے رکھا تھا، اگر وہ قرض دار ذو عسرت تنگ دست ہے، تنگی کے اندر اس کے حالات ہیں، فنظرۃ الی میسرہ، تو تم اس کو مہلت دے دو، الی میسرہ، اس کے خوشحال ہو جانے تک، آسانی پیدا ہو جانے تک، وان تصدقوا خیر لکم، اور تم یہ صدقہ کر دو، یعنی وہ اصل پیسے جو تم نے دیے تھے وہ بھی اب تم اس پہ صدقہ کر دو کہ بھئی تم ہی رکھ لو، وان تصدقوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو تو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے کہیں درجے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو جانتے ہو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور تم ڈرو اس دن کے بارے میں، ترجعون فیہ الی اللہ، کہ لوٹائے جاؤ گے تم اس دن الی اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور پھر پورا پورا حق دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، اس چیز کا حق جو اس نے دنیا کے اندر کیا، جو اعمال اس نے دنیا میں کیے اس کا پورا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ هذا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔